إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. برادران عزیز، بزرگان محترم، آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم غلام حسین بابا صاحب ابن مرحوم صفدر حسین صاحب کے روح کو ایصال کر دیں. برادران عزیز، بہرحال مرحوم کے حوالے سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم مرحوم کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کی طرف سے کوئی بھی اگر گناہ سرزد ہوئے ہیں پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ان کے گناہوں کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور جوار ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ عنایت فرمائے. ابتدائے کلام میں بہرحال موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش یہ کریں گے کہ کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں، جبکہ جو باتیں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت ساری باتیں اس میں ایسی ہیں جو مستقل ایک موضوع کے ضرورت ہے اور ایک کئی مجالس کی ضرورت پڑتی ہے ہر موضوع پہ، لیکن یہ ہے کہ ایک نچوڑ معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے. پہلے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر موضوع گفتگو کی ابتدا ہوگی. سورہ آل عمران 104 آیت میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی دعوت دے، اچھائی کی دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی وہ لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں. انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ساری دنیا کو بدل دینا نہیں ہے. انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد خود کو بدل کر کامیابی، اپنی عاقبت کو بخیر تک لے کے جانا، یہ اصل امپورٹنٹ ہے. انسان کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ مرتے دم تک اپنے آپ کو ایمان پہ برقرار رکھے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حال میں ابھی تو میں ماشاءاللہ ایمان اور مومن اور یہ تمام چیزوں میں ماشاءاللہ بہت اچھی پابندی ہے، انجام کہیں برا نہ ہو جائے، کیونکہ کسی بھی انسان کی کامیابی کا معیار اس کی موت ہے، اس کی زندگی نہیں ہے. اس کی موت سے اس کی کامیابی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو
اب جیسے زندگی کی اگر مثال دینا چاہوں تو طلحہ اور زبیر ہیں جو سیف الاسلام کہلاتے تھے اور بڑی شخصیات تھی اپنی زندگی میں، رسول کے زمانے میں اصحاب رسول میں سے تھے اور سیف الاسلام تھے اور کئی جنگیں انہوں نے لڑی، لیکن انجام کیا ہوا؟ اگر اسی وقت کی بات کریں تو کیا کہنے ماشاءاللہ، لیکن اگر انجام کی طرف آ جائیں تو جو کچھ کیا اس کو بچایا نہیں۔ انجام کیا ہوا؟ وقت کے امام کے مخالفت میں اور مقابل میں آ کے کھڑے ہو گئے، تو جس کی وجہ سے آپ جانتے ہی ہیں کہ پھر جب وقت کے امام کے مقابل میں آ جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ان تمام حالات سے، ان زندگی کے وہ تمام حالات جس سے وہ گزرتا ہے، اپنے ان تمام حالات کو، اپنے ایمان کو ویسے ہی بچا کے لے کے چلے جس طرح سے گودی میں اپنے بچے کو سنبھال کے کسی حادثے کے وقت لے کے جاتا ہے، تو اپنے ایمان کو بھی اپنے گودی میں لے کے ہر مشکل حالات میں اس کا ڈیفنس کرتے ہوئے، اس کو بچاتے ہوئے، آخری دم جب انسان آخری سانس لے تو ایمان کے ساتھ اور ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پہ برقرار اور قائم رہتے ہوئے انسان اپنا دم توڑے، یہ اصل میں معیار ہے۔ تو ماشاءاللہ مرحوم جو ہے جیسے اکثر پڑھتے ہیں نماز میں، لا نعلم منہ الا خیرا، ہم بہرحال خیر ہی ان کے حوالے سے جانتے ہیں۔ تو برادران عزیز، چلتے ہیں کچھ موضوع کی طرف، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں ایسی ہیں جو ہر انسان کی فطرت میں تھی، جس کو صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ غلطی انسان، فطرت تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت تو بدلتی نہیں ہے، آدم سے خاتم تک اور قیامت تک جو انسان آئے گا فطرت ایک ہی رہے گی۔ فطرت میں انسان کی جلد بازی ہے، فطرت میں انسان کی منصب طلبی ہے، فطرت میں بہت ساری چیزیں جو ہے پائی جاتی ہیں، یعنی کمال کو حاصل کرنا فطرت ہے۔ فطرت میں انسان کو ہنسنا ہے، فطرت میں انسان کو ڈرنا ہے، فطرت میں انسان کے کسی پہ بھروسہ کرنا ہے، فطرت میں انسان کے کسی سے امید لگانا، یہ تمام فطری چیزیں ہیں جو آدم سے لے کے قیامت تک کے ہر انسان میں پائی جاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جو فطری چیزیں پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، اس کو ڈائریکشن کدھر دے رہے ہیں؟ جیسے فطرتاً انسان کے اندر یہ فطرت میں پایا جاتا ہے کہ وہ محبت کرے، لیکن اس محبت کا ڈائریکشن ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اس محبت کا قبلہ ہم کس کو بنا رہے ہیں؟ فطرتاً انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن اس غصے کا ڈائریکشن کدھر دینا چاہیے؟ فطرتاً انسان کو کمال حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن اس کمال کا جو ڈائریکشن ہے وہ کس کو قرار دے رہا ہے؟ اسی ڈائریکشن کو صحیح رخ دینے کے لیے 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے اور ائمہ کو بھیجا، تاکہ یہ جو فطرت میں کئی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اور کتابیں نازل کی اور قرآن جیسے عظیم کتاب کو نازل کیا، تاکہ انسان اپنے ڈائریکشن کو صحیح کر دے، تاکہ منزل مقصود سے نہ بھٹک سکے۔ ساری گڑبڑ جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہیں پہ آ کے کرتے ہیں۔ میں مثالیں دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے اور مختصر وقت میں مجھے سارے باتوں کو سمیٹنا ہے۔ بھروسہ کرنا انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے، لیکن ہم بھروسہ کس پہ کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ ہر نبی کی دعوت یہ رہی، قرآن کی دعوت یہ رہی، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والے تو صرف خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اب جو خدا پہ بھروسہ کر لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہذا فطرت میں بھروسہ کرنا پایا جاتا ہے، لیکن اس بھروسے کا ڈائریکشن ہم کس کو دے رہے ہیں؟ کبھی اس آدمی پہ بھروسہ کر رہے ہیں، کبھی اس تاجر پہ بھروسہ کر رہے ہیں، کبھی اس ڈونر پہ بھروسہ کرتے ہیں، کبھی اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، کبھی اس پہ، لیکن خدا کہتا ہے کہ تمہارا بھروسے کا ڈائریکشن میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اور ایک مثال دوں گا۔ پروردگار عالم دیکھیں، فطرتاً انسان میں ڈر پایا جاتا ہے، خوف پایا جاتا ہے، لیکن انبیاء اور اہل بیت اور قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ تمہارا یہ جو فطرت میں ڈر پایا جاتا ہے اس کو کسی اور رخ کی طرف نہیں لے کے جاؤ،
کہ بجلی سے ڈر گئے، فلاں سے ڈر گئے، اس سے ڈر گئے، ظالم سے ڈر گئے، کسی بادشاہ سے ڈر گئے، کسی حاکم سے ڈر گئے، کسی حالات سے ڈر گئے، کسی کرونا سے ڈر گئے. نہیں، ڈر کے جو ڈائریکشن تم مختلف چیزوں کی طرف لگا رہے ہو تو واللہ احق ان یخشا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ، بعض لوگ وہ ہیں جو دوسروں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے، جبکہ خدا سب سے زیادہ ڈرنے کا حقدار ہے. تو یہ جو ہمارے فطرت میں جو چیز پائی جا رہی ہے اس کا ڈائریکشن ہمیں خدا کی طرف لے کے جانا چاہیے. فطرتاً انسان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی مشکلات بیان کرنا، امید لگانا اور پریشانیاں کسی اور سے بیان کرنا، یہ تمام چیزیں فطرتاً ہر زمانے میں یہی ہوتا آیا ہے. لیکن انبیاء اور اہل بیت و قرآن کی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنا یہ چیز جو تمہارے اندر پایا جاتا ہے، کہیں یہاں پہ وہاں پہ 4 جگہ 100 جگہ سناتے پھر رہے ہو، یہ تمام چیزیں چھوڑو. بلکہ دیکھو جناب یعقوب کی سیرت میں قرآن کیا کہتا ہے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے مشکلات کو، اپنے پریشانیوں کو، اپنے غم کو بس خدا سے، صرف اور صرف خدا سے شکایت کرتا ہوں. تو یہ تمام چیزیں محبت انسان کے اندر فطرتاً پایا جاتا ہے، لیکن ڈائریکشن کس کو دے رہا ہے؟ کبھی مال سے محبت، کبھی کرسی سے محبت، کبھی منصب سے محبت، کبھی شہرت سے محبت. یعنی یہ تمام چیزوں سے انسان لگاؤ لگائے ہوئے ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے کے آئے وہ سب سے زیادہ اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں. تو محبت کے حوالے سے بھی پتہ چلا کہ جو ہونا چاہیے، جو ڈائریکشن محبت کا ہونا چاہیے، وہ خدا سے سب سے زیادہ محبت، وہ صاحب حقدار ہے محبت کرنے کا. تو لہٰذا یہ بھی مسئلہ حل ہوا. بائیں خوف یا مطلب غصے کا، غصہ انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے. آج جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ اس کو ایک صحیح ڈائریکشن نہ دینا، یہاں پہ اصل غلطی انسان کر رہا ہے. اس کا رخ جو ہے کئی ساری چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، جبکہ اہل بیت اور ائمہ انبیاء اسی لیے آئے تاکہ انسان کے اندر یہ جو فطری چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو صحیح رخ دیا جائے. لیکن ہم لوگ تعلیمات انبیاء اور اہل بیت اور قرآن کو سے تھوڑا سا رخ اگر موڑ لیں گے تو پھر ہمارے ڈائریکشنز الگ الگ ہو جائیں گے، کوئی کسی سے، کوئی کسی سے. غصے کا استعمال انسان کبھی بچوں پہ، کبھی بیوی پہ، کبھی پڑوسی پہ، کبھی ان پہ، کبھی ان پہ، یہ تمام چیزوں میں استعمال کرتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے سیرت انبیاء اور سیرت اہل بیت اگر دیکھا جائے تو واقعہ مشہور ہے خندق کے وقت عمرو ابن عبدود کے سینے پہ جب سوار ہو گئے، جب اس نے بدتمیزی کی مولا کائنات کے ساتھ، تو تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گئے اور پھر آ کے اس پہ سوار ہو کے اس کو قتل کیا. پوچھا گیا یا علی کیوں اتر گئے تھے؟ اسی وقت قتل کر دیتے. کہا اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، لعاب دہن کو اس نے پھینکا تھا میرے چہرے پہ، اگر اسی وقت قتل کر دیتا تو میرا غصے کا ڈائریکشن میرا نفس ہو جاتا، میں اپنے لیے لڑ رہا تھا. لیکن علی نے کبھی بھی کوئی بھی لڑائی اپنے لیے نہیں لڑی، بلکہ صرف اللہ کے ذات اور اس کے نام کو بلند رکھنے کے لیے علی نے اپنی جنگ لڑی. جب یہ معیار اور یہ معراج جنگ اس بلندی تک پہنچی تو تب جا کے رسول نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یعنی خندق کے دن ایک ضربت جو علی نے اس وقت لگائی تھی جس میں اخلاص للہ، صرف للہیت پائی جا رہی تھی، ایسی ایک ضربت دونوں جن و انس کی عبادتوں سے بہتر ہے. کیونکہ خدا کا جو عطا کرنے کا معیار ہے وہ انسان کی نیت ہے. تو لہٰذا ایسے جنگ میں موقع ملا قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، مسئلہ قتل کرنا نہیں ہے، مسئلہ الاخلاص فی اللہ، اللہ کے لیے اخلاص کو برقرار رکھنا تھا. تو لہٰذا اپنے غصے کا ڈائریکشن، بلکہ اپنے غصے کا استعمال خدا کی ذات کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے استعمال کرنے کو کہا گیا ہے. جیسے خود اکثر یہ روایت پڑھتا ہوں میں، مولا کہتے ہیں کہ جب اپنی جان پہ بات آ جائے تو صدقہ دے کے اپنی جان بچا لینا، جب بات دین پہ آ جائے تو اپنی جان قربان کر دینا، دین پہ آنچ نہیں آنے دینا. تو اپنے غصے کا استعمال انسان اللہ کے لیے استعمال کریں. تو لہٰذا
برادران عزیز، آج جو معاشرے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو ذمہ داری ہے، جو ممبر سے جو بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کی ہدایت اور برائیوں سے روکنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ راستہ ہے، جیسے روایتوں میں جو انبیاء کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، اتنا اہم واجب ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، روایت کے جملے یہ ہیں کہ اس کے بعد پھر ایسے ظالمین آپ کے سروں پہ سوار ہوں گے کہ تو پھر تم دعائیں مانگتے رہو گے، کوئی تمہاری دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ اہم واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے کئی سارے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ امریکہ کر رہا ہے، ہمیں کیا لینا دینا، فلاں کر رہا ہے، ہمیں کیا لینا دینا۔ بھائی یہ دنیا گویا ہم سب ایک کشتی میں سوار ہیں، کسی ایک کی غلطی بھی سب کو لے ڈوبے گی۔ آج کورونا کسی انسان کے لیب میں کی ہوئی غلطی ہے، یا جو بھی اس نے غلطی کی، ایک نے غلطی کی لیکن بھگتان سب بھگت رہے ہیں کہ نہیں بھگت رہے ہیں۔ یہی انجام ہوتا ہے جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے، تو پھر ہر ایک کو اس کی سزا، اس کا بھگتان جو ہے کرنا پڑتا ہے۔ قوم سمود، قوم عاد و سمود کا آپ جانتے ہیں، ناقے کو ذبح کرنے والا ایک تھا، ایک ہی آدمی ہے جس نے ناقے کو ذبح کیا تھا، لیکن کیونکہ سب راضی تھے یا سب خاموش تھے، اس کے عمل پہ کسی کو روکا نہیں ہے، تو عذاب جب آیا تو سب پہ نازل ہوا۔ تو یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اہم ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جو حالات ہیں اور جو چیزیں ضروری ہیں اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو فطرتاً ہمارے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو ایک صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو چیزیں ہمارے اندر پیار، محبت اور ڈر، خوف، امیدیں، بھروسہ، یہ تمام چیزیں جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو زیر تعلیمات انبیاء، تعلیمات ائمہ، تعلیمات قرآن کے زیر نگرانی جب لے کے آئیں گے تو انسان کو ایک صحیح راستہ، ھذا صراط مستقیم وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، یہ صحیح راستہ، صحیح ڈائریکشن انسان کو، الیہ یصعد کلم الطیب، قرآن کی آیت ہے، اسی کی طرف سیدھا راستہ پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب راستہ سیدھا ہو تو پھر اسی کی طرف پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو ڈائریکشن ہے اس کو صحیح رخ دیں، تاکہ ہم ورنہ صرف چلنا معیار نہیں ہے، صرف نماز پڑھ لینا معیار نہیں ہے کہ بھائی آپ پشت بے قبلہ ہو کے پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن پشت بے قبلہ ہو کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو قبلے کا رخ ہونا، رو بے قبلہ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کی نماز قبول ہو اور صحیح ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ تھا جس کی طرف اشارہ کیا۔ دوسرا جو پہلو جس کی طرف معاشرے کے حالات کو مد نظر رکھ کے میں اس بات کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ برادران عزیز، کئی سارے برادران نے کہا معاشرے میں طلاق بڑھ رہے ہیں اور حالات جو ہے ازدواجی زندگیوں کے فلاں کے سب حالات جو ہے بگڑ رہے ہیں۔ تو اکثر کیونکہ جوانوں سے اور بزرگوں سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو ان حالات کو، ان مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ باتیں جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، گمان نہیں کرو، بہت سارے گمانوں کو نہیں کرو، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں کہ جو گناہ ہیں، اور جاسوسی نہیں کرو۔ حکم صراحتاً آیت قرآن ہے، صریح ہے اپنے حکم میں، ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ روایت میں ملتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھا جائے۔ حالات ایسے ہو گئے کہ مطلب یہ تمام گناہ، مثلا چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، جاسوسی کرنا، ادھر کی بات ادھر لگانا، اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب یہ گناہ میں شمار ہی نہیں ہے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں، یعنی عام سی چیز ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہوگا، محشور کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں کی بات وہاں پہ لگایا کرتے تھے۔
تو گناہان کبیرہ یہ بڑے گناہ ہیں جس کی طرف یعنی اب اگر دیکھا جائے کہ مثال کے طور پہ حالات کیا ہیں، یہ کیوں حالات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے راز کا چھپانا بہت زیادہ ضروری ہے، کسی بھی مومن کے راز کو فاش کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے شرعاً کہ کسی بھی مومن کے راز کو فاش کیا جائے۔ تو اب آئیں اس موضوع کو لیں اور حالات کا جائزہ لیں۔ صبح فون لگتا ہے تو اب دیکھیں روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے گری ہوئی جو سب سے زیادہ گرا ہوا آدمی جو منزلت کے اعتبار سے ہوگا وہ شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کی باتیں دوسروں کو سناتا ہے، یا وہ بیوی ہوگی کہ جو اپنے شوہر کی باتیں دوسروں کو سناتی ہیں۔ تو جب ایک شوہر نے اپنے بیوی کو کچھ باتیں بتائیں یا بیوی نے شوہر کو کچھ باتیں بتائیں، اب صبح اٹھ کے بیوی شوہر کی باتیں بہنوں کو سنا رہی ہے، ماں باپ کو سنا رہی ہے، یا شوہر اپنے بیوی کی باتیں جب ماں باپ کو یا بہنوں کو دوسروں کو سنا رہا ہے، تو اب بتاؤ کہ کیا گناہ کر کے کامیاب زندگی کر سکتے ہو؟ بس اس سوال کا جواب دے دو۔ یعنی ایک دوسرے کی چغل خوری کر کے شوہر ہو یا بیوی ہو، کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ازدواجی زندگی کامیابی تک پہنچے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ گناہ میں کبھی اللہ نے کامیابی رکھی ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے امید رکھیں؟ اگر صبح اٹھ کر یہ تمام چیزیں، یہ گناہ اگر ہم ہٹا دیں فہرست سے، تو پھر میرے پاس کوئی بات ہی نہیں رہتی آگے والے سے بات کرنے کے لیے۔ صبح اٹھ کے جو ہمارے کام روزمرہ روٹین ہو چکی ہے فونز کے ذریعے سے، وہ ہے مطلب اگر فون جو ہم بات کر رہے ہیں کسی سے، اس سے اگر غیبت ہٹا دیں، چغل خوری ہٹا دیں، اور مطلب حسد کی باتیں یا رازوں کا بتانا، یہ تمام چیزیں ہٹا دیں گے تو پھر میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں آگے والے سے بات کرنے کے لیے۔ بہت کم ایسے فونز ہوتے ہیں کہ جس میں کام کی بات ہو رہی ہے، یا دین کی بات ہو رہی ہے، یا حلال و حرام کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے، نشر یعنی زکوٰۃ العلم نشرو، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو نشر کیا جائے۔ تو آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسا ہو گیا مولانا، ویسا ہو گیا مولانا، تو بھائی آپ اگر عمل اور اس کا نتیجہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو عمل بھی ایسا ہونا چاہیے جو کامیابی کی طرف لے کے جائے۔ میں عمل ناکام ہونے کا کر رہا ہوں اور مقصد میرا کامیابی ہے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہوں اور رات بھر سونا بھی چاہتا ہوں، یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ رات بھر محنت کرو گے یا دن بھر سال بھر محنت کرو گے تو تب جا کے کامیابی ملے گی۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، جو سب سے زیادہ حالات خراب ہونے کی یعنی یہ جو حالات پہنچ رہے ہیں طلاقوں کے یا بہت سارے رشتوں کا ٹوٹنا، مسئلہ صرف میاں اور بیوی کا نہیں ہے، مسئلہ ماں باپ کا، بچوں کا، صبح سے شام۔ دیکھیں رازوں کا فاش کرنا، اللہ ستار العیوب ہے، اللہ عیبوں کو چھپانے والا، جس نے پیدا کیا وہ خود اگر عیب چھپا رہا ہے تو ہمیں کیا حق بنتا کہ ہم کسی کے عیب کو فاش کریں؟ گناہان کبیرہ ہے، بہت بڑے گناہوں میں سے ہے کہ ہم کسی کے راز کو فاش کیا جائے۔ مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ رازدار ہوا کرتا ہے اپنے مجلسوں میں، اپنے ہی اندر تک یہ باتوں کو محدود رکھتا ہے۔ جب اگر اسی لیے مراجع سے جب سوال کرتے ہیں کہ بھائی مثلا آیت اللہ سستانی سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ کیا فونز کا ریکارڈ کرنا جائز ہے، تو ان کا جواب یہی ملا کہ مطلقاً فون کے ریکارڈنگ میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن فون ریکارڈ کر کے کسی اور کو سنانا جائز نہیں ہے اگر اس میں اس مومن کی توہین ہے۔ اگر اس سنانے میں کسی مومن کی توہین ہے، یا اس سنانے میں کسی مومن کے راز کو فاش کرنا ہے، یا اس سنانے میں کسی مومن کے عیب کو بیان کرنا ہے، تو یہ تمام چیزیں اگر ہیں اس کا مقصد، تو پھر یہ ریکارڈنگ کا یعنی اس کا اس طرح کا کام کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے اس طرح کے حرکت کرنا۔
اب اگر یعنی مقصد وہ مطلب آٹومیٹکلی ریکارڈ ہو گیا یا اس نے ریکارڈ کیا لیکن اس کا مقصد کوئی برا نہیں تھا تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو ریکارڈنگ بھی آپ کے لیے کوئی اشکال نہیں ہوتا. لیکن اگر مقصد ہی ریکارڈ کر کے فاش کرنا ہے تو پھر مقدمۃ الحرام حرام، جس طرح سے حرام کام کا اس کا جو مقدمہ ہوتا ہے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. تو پھر اگر مقصد ہی کسی مومن کی اہانت کرنا ہے، مقصد ہی کسی مومن کے راز کو فاش کرنا ہے تو پھر یہاں پہ مسئلہ شرعی مختلف ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ابھی جو آج کل یعنی الفتنۃ اشد من القتل، جو قرآن کہتا ہے کہ فتنہ و فساد قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے اور سخت گناہ ہے. کیوں؟ کیا یہ جو حرکات ہوتے ہیں یہ فتنہ نہیں ہے، یہ فساد نہیں ہے معاشرے میں؟ کہ مثال کے طور پہ میں جو بھی میرا بھائی ہے، میرے بھائی نے مجھ سے فون کیا، میں اس کے فون کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کو سنا رہا ہوں تاکہ اس کی حقیقت بتا سکوں، یا اپنے بہنوں کو سنا رہا ہوں تاکہ یہ اچھا ہو جائے، بھائی جو ہے برا ہو جائے ماں باپ یا بہنوں کے سامنے، یا اس کو نشر کر رہا ہوں، یا کوئی ایک ایسی بات ہے جو دو آدمیوں کے بیچ میں تھی اسے اٹھا کے معاشرے میں ایسا نشر کیا کہ جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فساد جو ہے برپا ہو گیا. صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے سچ، یعنی اس کی بات ہے، اسی کی آواز ہے، اسی کی ریکارڈنگ ہے، اس کو آپ نشر کر رہے ہو، صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ اس نے کہا ہے. لیکن روایتوں میں دینی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر اصلاح کے لیے جھوٹ جیسے عظیم گناہ کو بھی اگر کہنا پڑ جائے، اصلاح کے لیے، دو کو ملانے کے لیے، تو کہہ سکتے ہو. اتنا یعنی ملانے کے لیے اتنی اہمیت دی گئی ہے. یہاں تم یعنی ملانے کے مسئلے میں سچائی کہتا نہیں ہے بہت کم لوگ، جبکہ جھوٹ بھی کہنے کے لیے بعض اوقات اجازت مل جاتی ہے شریعت کی طرف سے، لیکن توڑانے کے لیے سچائی کا ضرور استعمال کرتے ہیں. تو برادران عزیز، کیا یہ جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں یہ امت کی اصلاح اس سے ہو سکتی ہے؟ رسول سے پوچھا گیا، یسألونک ماذا تنفقون، تم سے سوال کرتے ہو کہ تم انفاق کیا کرتے ہو؟ قل العفو، کہہ دو اے رسول کہ ہم معاف کر دینے کو انفاق کرتے ہیں. انفاق کرنا صرف پیسے ہی کا نام نہیں ہے، روٹی کو دے دینا ہی انفاق نہیں ہے، معاف کر دینا بھی بہت بڑا انفاق ہے. ہم معاشرے میں لوگوں کے رازوں کو فاش کرنے کی جگہ، لوگوں کے عیبوں کو بتانے کی جگہ یہ ریکارڈنگز کر کے یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. صبح سے شام بھائی بھائی کی ریکارڈنگ سنا رہا ہے، بہن بہن کی ریکارڈنگ سنا رہی ہیں، اگر یا بیوی اپنے شوہر کے ریکارڈنگ سنا رہی ہیں، شوہر اپنے بیوی کے ریکارڈنگ سنا رہے ہیں. تو کیا معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیا یہ حرام کے ذریعے سے ہم یہ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ہر چغل خور کی زندگی. یہاں کی بات اگر وہاں پہ سنا رہا ہے اور وہاں کی بات یہاں پہ سنا رہا ہے. تو ہمارے جو ٹیلی فونز ہیں 90% اس میں جو باتیں ہوتی ہیں یا غیبت ہے یا چغل خوری ہے یا رازوں کو فاش کرنا ہے. تو پھر کہاں سے معاشرہ اصلاح کی طرف جائے گا؟ مقصد امام حسین پہ چلنے والے سنو مولا کا قول کیا ہے، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں نہ جاہو حشم کے لیے نکلا ہوں، نہ فساد کے لیے نکلا ہوں. میرا مقصد یہ تمام چیزیں نہیں ہے، میرا مقصد امت کی اصلاح ہے. کیا امت کی اصلاح چغل خوری سے ہو سکتی ہے؟ کیا امت کی اصلاح لوگوں کے رازوں کو فاش کرنے سے ہو سکتی ہے؟ تو پھر مقصد امام حسین کہاں رہ گیا ہمارے معاشرے میں؟ ایک گھر برباد ہو رہے ہیں، معاشرے برباد ہو رہے ہیں، رشتے برباد ہو رہے ہیں، تمام کے تمام چیزیں بکھر کے رہ گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ استعمال غلط ہو رہا ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی طرف متوجہ ہونے کی، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. جب یہ بات عرض کرتے ہیں جناب لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ ان ذلک من عزم الامور فاصبر فان ذلک من عزم الامور، اس میدان میں صبر کرو کیونکہ یہ
بلند ارادے کا کام ہے کہ لوگوں کو نیکی کی ہدایت دے اور برائی سے روکے. تو لہٰذا برادران عزیز، جو بات مجھے عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے جو روزمرہ کی روٹین، اس گناہ کو ہم نے بہت سستا لے لیا ہے، بہت آسان لے لیا ہے. خدا کی قسم، مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تو اپنے آپ پہ رحم کر، اپنے نفس پہ رحم کر. تو ایک کانٹا چبھنے پہ اس کے درد کو برداشت نہیں کر پاتا، گرم ریتی پہ پیر رکھ نہیں سکتا، تو اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو آخرت کے وہ حالات کو کیسے تو برداشت کر سکتا ہے؟ مولا سوال کرتے ہیں انسان سے، اپنے آپ پہ رحم کر. کیوں اپنے آپ کو اس میدان کی طرف اتنا آسان سمجھ رہے ہیں جسے ہم نے روزمرہ روٹین سمجھ لیا اور آسان سمجھ کے صبح سے شام یہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو گناہان کبیرہ ہے، اور اتنا ایزی لے لیے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے. تو ہم نے پھر اتنا ایزی لے لیا جیسے کوئی پانی پی رہا ہے، جبکہ مولا کہتے ہیں کہ تو یہ کانٹے کے چبھنے پہ اس کے درد کو برداشت نہیں کر پاتا، تو آخرت کے عذاب کو کیسے برداشت کر پائے گا؟ سورہ معارج کے آیات ہیں جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا کہتا ہے کہ اس دن ایک ساتھی یعنی ایک حمیم کہتے ہیں، یعنی بہت قریبی دوست کے سامنے کھڑا ہوگا. اس دن انسان کہے گا کہ کاش، دیکھیں کتنا سخت مرحلہ ہے، کاش جو عذاب مجھے مل رہا ہے. دیکھیں عادتاً ہوتا کیا ہے دنیا میں، انسان جو مرد ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ ساری مصیبت میں برداشت کر لوں گا، کوئی مصیبت میرے بیوی بچوں تک نہ پہنچے، میرے خاندان تک نہ پہنچے، میرے معاشرے تک نہ پہنچے. وہ خود فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ قربانی دیتا ہے. ہر آدمی، آپ نے دیکھا ہوگا مثلا کوئی آدمی کتنے ساری قربانیاں دے کے کوئی باہر جاتا ہے، محنت کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، ہر مصیبت کو فیس کر لیتا ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھنے کے لیے، اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو خوش رکھنے کے لیے ہر مصیبت کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہاں پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس دن انسان کہے گا کہ کاش ایسا ہو کہ میرا بچہ لے لے اور میں عذاب سے بچ جاؤں، میری بیوی اس عذاب کو لے لے اور میں عذاب سے بچ جاؤں، میرا دوست جو ہے، میرا بھائی اس عذاب کو لے لے اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں، میرا یہ خاندان یہ میرے عذاب کو لے لے اور میں اس عذاب سے بچ جاؤں، بلکہ ساری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ عذاب ان پہ چلے جائے، میں کسی طرح سے اپنی جان بچا لوں. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو کتنا سخت مرحلہ ہے جسے انسان آسان ایزی لے لیا ہے. کیا ہے، موت آ گئی تو کوئی اللہ مجھے مطلب نعوذ باللہ جہنم میں بھی ڈال دے، کوئی کیا ایزی ہے، مذاق ہے. تو برادران عزیز، اس کے اہم ریزن کو سمجھیں، اس کی طرف اشارہ کر کے میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا. مولا کائنات، دیکھیں اگر دیکھا جائے یہ تمام چیزوں کی وجہ اگر پوچھ لیا جائے کسی بھی میدان کے حساب سے، فردی اعتبار سے ہو یا انفرادی حساب سے دیکھیں یا اجتماعی حساب سے دیکھیں، ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تمام مصیبتوں اور تمام پریشانیوں کا جڑ اگر پکڑنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ جو شیطان کی ندائے شیطان ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. آگ مٹی تو چھوڑیں، لیکن یہ جو کلمہ انا خیر منہ ہے وہ ہر انسان میں پایا جاتا ہے، میں اس سے بہتر ہوں. یعنی ایک ٹیم دوسرے ٹیم، دو ٹیموں میں تقسیم ہے، پوچھو کیا وجہ ہے، میں بہتر ہوں، یہ کہتا میں بہتر ہوں، ٹھیک ہے. دو آدمیوں میں لڑائی ہے، پوچھو کیا وجہ ہے، بولتا یہ میں بہتر ہوں، یہ میں بہتر ہوں. کوئی بھی اپنے کو گنہگار یا کم نہیں سمجھتا، ہر کوئی اپنے کو انا خیر منہ کہتا ہے، میں اس سے بہتر ہوں. یہی فساد کی جڑ ہے جس کی طرف مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابلیس 6000 سال تک عبادت کرتا رہا. اب وہ آسمانی سال ہیں یا زمینی سال ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. ملائکہ کے زمرے میں شامل ہو گیا،
جبکہ جنات مخلوقی اعتبار سے وہ جنات میں تھا، لیکن ملائکہ میں شمار ہو گیا اس کی عبادت اور اس کے بلند عبادت کی وجہ سے ملائکہ میں شامل ہوا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے انا خیر منہ کہا تھا، تمام کی تمام عبادتوں پہ پانی پھر گیا، کہا نکلو یہاں سے، باہر نکال دیا جنت سے۔ تو اب یہاں پہ مولا کا جملہ سنیں، جس صفت کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، یا ابلیس کو جو ملائکہ کے زمرے میں شامل ہو گیا تھا، جس صفت کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس صفت کو اپنا کر تم جنت میں جا سکتے ہو ہی نہیں سکتا۔ جس تکبر اور جس غرور کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، تم سمجھتے ہو کہ اسی غرور کو اپنا کر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک لمحے کے غرور نے شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا، لیکن زندگی بھر اگر ہم ایک دوسرے پہ غرور کرتے پھریں گے، میں تیرے سے بہتر ہوں تو میرے سے بہتر ہے، اگر یہی کرتے پھریں گے، جس کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان چغل خوری کرتا ہے، تاکہ یہ ثابت کرے کہ میں اچھا ہوں وہ برا ہے، میں بہتر ہوں وہ بیکار ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہیں بھی کسی بھی گناہ کے جڑ تک پہنچے تکبر ملے گا، غرور ملے گا، انا خیر منہ ملے گا۔ تو پھر یہاں پہ ہمیشہ مولا کے اس جملے کو یاد رکھیں کہ جس انا خیر منہ کی وجہ سے شیطان باہر نکل گیا، جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو تم اسی صفت سے جنت میں داخل ہو سکتے ہو؟ یہ کہاں کہ عقل مندانہ فیصلہ ہے۔ تو برادران عزیز، ضرورت ہے کہ ہم اپنے گفتگوؤں کو صاف کریں، اپنی زبان کو، اسی لیے آفت الانسان ہے، اس کی یہ جو روایت میں ملتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی آفت اس کی زبان ہے، اسی زبان سے تمام مصائب کے مصیبتیں جو ہے پھیل رہی ہیں۔ آج فیصلہ کرنا یہ اگر اسی انانیت نے انسان کو برباد کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے صبح سے شام دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں، جو ہمارے روزمرہ روٹین باتیں ہوتی ہیں اس میں یہ تمام گناہ شامل نہ ہو، اور دوسرا جو آج کل معاشرے میں کسی مولانا کی ہو، یا کسی ایک مومن آدمی کی ہو، یا کسی بھائی کی ہو، بیوی کی ہو، بچوں کی ہو، کسی کی بھی چیز جو ریکارڈ کر کے یہاں سے وہاں سنا رہے ہیں، وہاں سے یہاں سنا رہے ہیں، راز کو صاحب راز کے بغیر کسی اور کو سنانا جائز نہیں ہے، جب تک وہ اجازت نہ دے اس کے کسی راز کو کسی اور کے پاس بتانا جائز نہیں ہے۔ تو ہم اگر اسی لیے رزق کے لیے لوگ آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، روایت میں ملتا ہے، عرفاء کہتے ہیں کہ رزق اگر چاہتے ہو تو گناہ کو ترک کر دو، گناہ کا ترک کرنا سب سے بڑا دروازہ ہے رزق کا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح کے کام انجام دے کے اپنے لیے رزق کے دروازے کھول دیں؟ تو لہٰذا دوسرا جو کام جس کی طرف یہ ہے کہ رازوں کے فاش کرنے کو منع کیا ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے، اگر خدا پردہ اٹھا دے، ہم جو آج کل اٹھا رہے ہیں ایک دوسرے کے گناہوں سے پردے، اگر خدا پردہ اٹھا دے تو روایت میں ملتا ہے بھائی بھائی کو نہیں دفنائے گا۔ تو کتنا بڑا رحیم ہے، اسی لیے عرفاء کہتے ہیں، یا بلکہ روایت کے بھی یہ جملے ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، وہ ستار العیوب ہے، تو تم بھی اپنے عیوب کو، لوگوں کے عیوب کو، اپنے عیوب کو، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو انسان کے حوالے کیا ہے، اس کے امور کو اس کے حوالے کیا، لیکن اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا اختیار انسان کو نہیں دیا ہے۔ تمہیں حق ہی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو کہیں جا کے ذلیل کرو، یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اسی لیے عرفاء کہتے ہیں، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ جو اپنے راز کو چھپانے میں کمزور ہے وہ دوسروں کے راز کو کیسے چھپا سکتا ہے؟ غور کر لیں اس جملے کو، میں اپنے ہی راز نہیں چھپا رہا ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کوئی دوسرا مجھے راز بتائے اور اس راز کو میں چھپا لوں؟ جو اپنے راز کو چھپانے میں کمزور ہے وہ دوسروں کے راز کبھی چھپا نہیں سکتا۔ تو برادران عزیز، اسلام کا سب سے بلند ترین جو معیار اخلاق ہے وہ ہے معاف کر دینا۔ کس لیے اسلام نے ہمیں اس صفت پہ خاص طور سے ترجیح دی ہے اور
تشویش دلائی ہے، کیونکہ انسان کا جو بہرحال مرحوم کی مجلس ہے، انسان کا جو ڈائریکشن ہے، انسان کا جو راستہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں سے آیا تھا، وہیں پہ جانا ہے۔ اگر صبح سے شام انہی چیزوں میں، کیوں اس لاجک کو سمجھیں، کیوں اسلام نے معاف کرنے کو زیادہ ترجیح دی ہے؟ کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ڈائریکشن انسان کا وہ خدا کی طرف ہو، توجہ جو ہے انسان کی، انی وجہت وجہی للہ، میں اپنے تمام یعنی اپنے ڈائریکشن کو خدا کی طرف رکھنا چاہتا ہوں، فوکس اپنا خدا کی طرف رکھنا چاہتا ہوں۔ اب اگر میں صبح سے شام غیبت میں، چغلخوری میں، ان کی باتیں سننے، ان کی باتیں سننے، ان کا جواب دینے، ان کے جواب دینے میں لگا رہوں گا، تو کیا آپ کو وقت ملے گا کہ آپ خدا کی طرف توجہ دیں؟ تو اسی لیے اسلام نے کہا معاف کرنا سیکھ، وہ ہو گیا معاف کر دے، چھوڑ، اپنا ڈائریکشن، اپنا جو توجہ ہے، اپنا جو فوکس ہے وہ آخرت پہ رکھ، وہ خدا کی طرف جانے۔ انی یعنی انک کادح الی ربک، اے انسان تو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے اور اس کی طرف جا کے تجھے ملنا ہے، تو اپنا ڈائریکشن، اپنا فوکس خدا کی طرف رکھ۔ اگر یہ سب چیزوں میں الجھے رہو گے تو پھر خدا نظر انداز ہو جائے گا۔ اور یقیناً ان صفات کی وجہ سے آج تک بھی اللہ کی ذات نامعلوم ہے۔ ہمارے روزمرہ روٹین زندگی میں 1,24,000 توحید 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 سمجھاتے آئے، انبیاء آئے، ائمہ آئے، سب نے توحید کی دعوت دی، ہر ایک کا مقصد توحید کی دعوت ہے۔ لیکن آج اگر دیکھ لو، اتنے تمام انبیاء، اتنے ساری کتابیں، اتنے تمام چیزیں آنے کے باوجود بھی انجان ہے خدا ہماری زندگیوں میں، ہے ہی نہیں ہے ہمارا ایمان۔ اسی لیے جو قرآن کہتا ہے، اعراب نے جب کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے، تو کہہ دو ایمان نہیں، اسلام لے کے آئے، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ کیا ہماری پریکٹیکل لائف یہ بتا رہی ہے کہ ہم خدا پہ ایمان لاتے ہیں؟ جب ہم یعنی کسی کام کو کسی ایک بڑے آدمی کے سامنے کرنے میں، مثلا جھوٹ بولنے یا کوئی برا کام کسی بڑے آدمی کے سامنے کرنے میں کتراتے ہیں، شرماتے ہیں، چھپا کے اس سے کرتے ہیں، تو مولا امام سجاد کہتے ہیں کہ جس نے کسی اور آدمی سے تو چھپایا، خدا سے چھپا نہیں ہے، یعنی اس سے خوف نہیں کھایا، اس کا احترام نہیں کیا، تو گویا اس نے احون الناظرین یعنی بیکار دیکھنے والا، یعنی اس کی کوئی یعنی ایک ایسی ذات کے جس کا دیکھنا نہیں دیکھنے میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، احون الناظرین قرار دیا۔ تو برادران عزیز، ضرورت ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ تمام چیزوں پہ توجہ دیں گے۔ ہر موضوع مستقل ہے، اس پہ روایات اور آیات بہت مستقل طور پہ اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے تمام چیزوں کا ایک نچوڑ بیان کرنے کی کوشش کی۔ غور کیجئے، میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، فلاں کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے، جیسے مولا کہتے ہیں کہ اے انسان تو خود اپنے آپ پہ رحم کر، جو بلکہ قرآن بھی یہی دعوت دیتا ہے، علیکم انفسکم، اے ایمان لانے والو اپنے نفس کا خیال رکھو، یعنی اپنے آپ کا بھی خیال رکھو۔ تو لہٰذا ضرورت ہے کہ معاشرے کی اصلاح اگر ہمارا مقصد ہے، جو مقصد امام حسین ہے، تو یہ تمام چیزوں کو جس کو ہم نے روزمرہ زندگی میں آسان لے لیا، ایزی لے لیا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ روایت میں ملتا، کتنا عجیب ہے یہ انسان، روز موت دیکھتا ہے پھر بھی عبرت نہیں لیتا۔ جانا ہے، آخر میں وہیں جانا ہے، جتنا بھی جما لو، جتنا بھی بنا لو، سب چھوڑنا ہے اور جانا ہے۔ تو کیا حساب دیں گے اگر یہ حالت اگر ہماری رہی، تو وہاں پہ کیسے انسان برداشت کرے گا؟ جیسے خود مولا کا جملہ، تم کانٹے کے درد کو برداشت نہیں کرو گے، تو آخرت کا جو جس کی آگ جو ہے اور ایندھن جو ہے پتھر اور انسان ہوں گے، تو کیسے برداشت کرو گے؟ جس کا کھانا پیپ اور گرم گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، کیسے انسان برداشت کرے گا؟ جہاں کی غذا کانٹے دار درخت ہوں گے، اس کو کیسے انسان برداشت کرے گا؟ جو 1-2 دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلسل انسان کو مارا جائے گا، پھر زندگی دی جائے گی عذاب، اسی طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے عذاب میں مبتلا رہے گا، تو کیسے انسان برداشت کرے گا؟ تھوڑے سے دعائے کمیل میں ہم کہتے ہیں، پروردگار میں دنیا کی چھوٹی سی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا، تو آخرت کے مصائب کو کیسے میں برداشت کر سکتا ہوں؟ تو اگر چھوٹے چھوٹے درد ہی تم چیخ پکار اٹھتے ہو، موت کی دعا کرنے لگتے ہو، تو مرنے کے بعد حالت کیا ہوگی اگر یہی حالت رہی انسان کی؟ تو لہٰذا
سب سے بہترین چیز فاتقوا اللہ، تقوی الہی، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں اپنے آپ کو اور آپ کو بھی تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں. اس پہ غور و فکر کریں تاکہ معاشرہ، ہم سب ایک جھٹ ہو کے معاشرے کی اصلاح کر سکیں. تو برادران عزیز، دعا ہے پروردگار عالم اس مرحوم کی اس مجلس کو قابل قبول، اور جو ان کے اہل خاندان نے جو بھی اس ارینجمنٹ میں جو محنت کی ہے، پروردگار عالم اس کو قبول کرے اور مرحوم کے درجات کو بلندی عطا کرے. آخر میں کچھ جملے آپ حضرات کی خدمت میں مصائب کی عرض کروں گا. یہی مقصد کربلا ہے. اگر یہ تمام چیزوں کو اگر ہم نظر انداز کر دیں گے تو گویا مقصد کربلا مکمل نہیں ہوگی. اگر کوئی واقعاً مقصد پہ امام حسین کے چلنا چاہتا ہے تو وہ تمام چیزوں پہ فوکس دے اور سمجھے، اس کو غور سے اپنا محاسبہ کرے، اپنا مراقبہ کرے، تاکہ انسان کا جو ضمیر ہے اس کو آواز دے کے بتا سکے کہ تم کیا صحیح کر رہے ہو اور کیا غلط کر رہے ہو. سب کو اس دنیا کو چھوڑ کے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے، سب کو جانا ہے. لیکن جو حسینی ہوتا ہے، جس نے اپنی زندگی اللہ کے لیے جی ہے اور ایک دن بھی اس نے جیا تو دین اور اسلام اور خدا کے حبل اللہ کو مضبوط پکڑتے ہوئے اگر جیا ہے تو پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی کربلا کی پہچان ہے. جب امام حسین نے چراغ کو گل کیا اور کہا کہ یہ لوگ تو میرے جان کے پیاسے ہیں، تم لوگوں کو اگر ایسا ہے کہ دن کے اجالے میں یا چراغ کی روشنی میں جانے میں شرم آ رہی ہے تو حسین جنت کی ضمانت لے رہا ہے. میں تمہاری جنت کی ضمانت لے رہا ہوں کہ تمہیں جنت بھی نصیب ہوگی. اب جسے جانا ہے جا سکتا ہے. ایسے اصحاب واقعا نہیں ملے، واقعا جیسے فخر امام حسین نے کیا تھا. جاؤ، جسے میں چراغ کو گل کر رہا ہوں، جسے جانا ہے لے کے چلے جاؤ. تو چراغ گل ہوا، پھر دوبارہ روشن ہوا، تو جو جہاں تھا وہیں بیٹھا ہے. حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے، مولا عباس کھڑے ہوئے، کہنے لگے مولا اگر اس جان کو 1000 بار آپ کے اوپر قربان کرنا پڑے اور ہمیں جلا کے راکھ کر کے ہوا میں اڑا دیا جائے تب بھی ہم حسین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اسی غربت پہ تو حسین اس وقت رو رہے تھے جب یہ آواز دے حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا. ہے کوئی جو حسین کا ساتھ دے، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے. اے وہ وفادار اصحاب کہاں چلے گئے جو یہ کہہ رہے تھے کہ 1000 بار ہم آپ پہ قربان ہو جائیں گے، لیکن آج حسین پکار رہا ہے. کوئی کبھی داہنی طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا. کوئی آواز نہیں دے رہا. کشتہ ہے یعنی شہداء کی لاشوں سے آواز آئی کہ اگر کہا ہو کہ مولا موت نے ہمیں سلا دیا ورنہ تو ہم کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، وہ وقت بھی آیا کہ 2-4 جملے مجھے مولا عباس کے حوالے سے بیان کرنے ہیں کہ مولا عباس بار بار آتے تھے، بھیا مجھے اجازت دے دو. مولا امام حسین کہتے تھے بھائی عباس ابھی وقت نہیں آیا، عباس ابھی وقت نہیں آیا، صبر کرو. مولا صفین میں روک دیا. مولا ہر جنگ پہ جب بھی میں جاتا تھا یہ کہہ کے رکا دیا جاتا تھا کہ عباس یہ کربلا نہیں ہے، ابھی تو میں کربلا میں ہوں، اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے. کہا اے عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو. کہا کہ مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا میں علمبردار ہوں. لیکن جب دیکھا کہ اسرار مولا بار بار جو ہے مطلب جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو مولا عباس نے بس جیسے یہ صدائیں سنی، العطش العطش کی آوازیں جب بلند ہوئی، جناب سکینہ نے آ کے کہا چچا کیا مجھے پانی نصیب نہیں ہوگا، کیا آپ مجھے پانی نہیں لے کے آؤ گے. تو بس اتنا سننا تھا. مولا کے پاس گئے، اے سید و سردار آپ نے جنگ کی اجازت تو نہیں دی لیکن کم از کم پانی کی اجازت دے دیں. تو مولا امام حسین نے جنگ کی تو اجازت نہیں دی لیکن کہا کہ
عباس جاؤ جا کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے یہ جو آلاتش کی آواز ہے اس کو تسلی دو، ان کے آواز کو ٹھنڈک پہنچاؤ پانی لا کر۔ بس جیسے ہی یہ اجازت ملی مولا عباس جناب زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں جاتے ہیں، بہن اب عباس میدان کربلا میں جانے کے لیے آپ سے رخصتی چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ بڑی حسرت سی بھری نگاہوں سے شہزادی زینب نے مولا عباس کو دیکھا، کہا کہ عباس بابا نے کہا تھا کہ زینب تمہارے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی، تو مجھے یقین نہیں، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ امام کے کلام پہ یہ ہو، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے 18 بنی ہاشم بھائی ہوں اور ایسے عباس جیسا بھائی ہو کہ اس کے ہاتھوں میں کیسے رسن باندھی جا سکتی ہے، لیکن آج تم اگر اجازت مانگ رہے ہو تو سمجھ میں آ گیا کہ زینب کے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی، ارے دیار بدیار بھی پھرایا جائے گا۔ آزاداران مظلوم کربلا مولا عباس نے بس اجازت لی، اس کے بعد رخصت ہوئے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، جیسے ہی علم جھکا اور آواز بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے بھیا، اے میرے سید و سردار عباس کے آخری سلام کو قبول کرنا۔ حسین نے اپنے کمر پہ ہاتھ رکھی، اٹھنا چاہتے تھے اٹھ نہیں پائے، کیونکہ کمر نے امام حسین کے الان انکسر ظہری، اے عباس تمہاری آواز نے میرے کمر کو توڑ دیا۔ لیکن آزاداران مظلوم کربلا کسی طرح میرے مولا عباس کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا، ایک آنکھ میں تیر لگی ہوئی ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے۔ کہا کہ اے بھیا، اے میرے سید و سردار، اے میرے سید و سردار، میں چاہتا ہوں آخری وقت میں آپ کی زیارت کر لوں، کیونکہ جیسے ہی میں پیدا ہوا تھا آپ کی زیارت کیا تھا، آج میں جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آنکھ پہ خون کو پوچھا اور بھائی نے بھائی کو دیکھا، کہا امام حسین نے کہا کہ اے بھیا عباس، میری بھی ایک حسرت ہے، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارتے رہے، سید و سردار کہہ کے پکارتے رہے، میری بھی ایک خواہش ہے کہ آخری وقت مجھے بھیا کہہ کے بلا لو۔ مولا عباس نے بس بھائی کہہ کے اپنا آخری سلام پیش کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی اس دنیا فانی کو چھوڑ کے چلے گئے تو شہزادی نے بات یقین کر لیا کہ اب زینب کو دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ یہی تو وجہ تھی، شہزادی زینب کے جملے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے شہزادی کو اور نامحرموں کے بازاروں میں کس طرح سے نامحرموں کے درمیان گھمایا گیا تھا۔ آزاداران مظلوم کربلا یزید سے مخاطب ہو کے شہزادی کہتے ہیں، اے یزید، کیا یہ انصاف ہے کہ تیری کنیزیں بھی با پردہ ہو اور رسول کی نواسیاں بے مقنع و چادر دیار بدیار ایسے پھرائے جائے کہ جسے شریف بھی دیکھ رہا تھا اور ذلیل بھی دیکھ رہا تھا، ارے جنہیں دور کھڑے ہونے والا بھی دیکھ رہا تھا اور نزدیک رہنے والا بھی دیکھ رہا تھا۔ اس طرح سے نامحرموں کے درمیان بیویوں کو پھرایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا